أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. کذالک اسی طرح ارسلنا کا ہم نے رسول بنا کر بھیجا تم کو فی امتن ایک ایسی قوم میں قد خلت کہ گزر چکی ہیں من قبلہا ان سے پہلے اممن اور قومیں لتتلوا تاکہ تم پڑھ کر سناؤ علیہم ان کو الذی وہ پیغام جو اوحینا ہم نے وحی کیا الیکا تیری طرف وہم اور وہ یکفرون انکار کرتے ہیں بالرحمن رحمان کا. قل کی دیجیے ہوا وہ ربی میرا رب ہے لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی علیہ اسی کے اوپر توکل تو میں نے بھروسہ کیا وإلیہ اور اسی کی طرف متاب میرا لوٹ کر جانا ہے. جس طرح پہلے قوموں کے اندر اللہ رب العالمین نے انبیاء لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے پاس رسول بنا کر کے بھیجا ہے تاکہ ان کے سامنے آپ اللہ رب العالمین کی کتاب پڑھ کر سنائیں، اللہ کا پیغام ان کو سنائیں. اللہ رب العالمین کی رحمت کاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے درمیان مبعوث فرمایا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب کو نازل فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کتاب کی تعلیم دی، اس کو ناظرہ پڑھنا سکھایا، اس کا ترجمہ سکھایا، اس کے اوپر لوگوں کو عمل کرنے کا طریقہ سکھلایا، اس کی تفسیر سکھائی اور اس قرآن کو نافذ کیسے کرنا، اس کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے عملاً لوگوں کو کر کے دکھایا. وہم یکفرون بالرحمن حال یہ ہے کہ یہ لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں. مشرکین مکہ اللہ رب العالمین کو خالق تو مانتے تھے لیکن اس کی صفت رحمان کا انکار کرتے تھے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی بات آئی تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے، اور ان سے جب یہ کہا جاتا تھا کہ رحمان کی بندگی کرو، رحمان کے سامنے سجدہ کرو، تو کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ رحمان کیا ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی گئی کہ اگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو آپ اعلان ان کے سامنے یہ بات ذکر کر دیجئے کہ تم تو رحمان کا انکار کرتے ہو لیکن لوگوں سن لو یہ بات ہوا ربی وہی رحمان میرا رب ہے، مجھ کو پالنے والا ہے، میری پرورش کرنے والا ہے، میری ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، مجھے بامروج تک پہنچانے والا ہے، وہی میرا پروردگار ہے. لا نہیں ہے الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی قانون ساز ہے، وہی بگڑیوں کو بنانے والا ہے، وہی ہواؤں کا چلانے والا ہے، اسی نے سب کچھ پیدا کیا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی بندگی کی جائے. علیہ توکل تو اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا وإلیہ متاب اور اسی کی طرف میرا پلٹ کر کے جانا ہے. اس آیت کے اندر چند نکات ہمارے سامنے آتے ہیں. اس میں سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ اہل مکہ کو یہ بات سمجھائی گئی کہ مکہ کے لوگوں
یہ کوئی نرالی اور اچھمبی بات نہیں ہے کہ تمہارے درمیان ایک فرد نے، ایک عظیم انسان نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، بلکہ انبیاء تو پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی ہیں۔ اب تمہارے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس سلسلے کے اندر سنت الہی کو سیکھ لو، اور سنت الہی یہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی آتا ہے تو لوگوں کی قسمت نبی کے پیغام کے ساتھ معلق ہو کر کے رہ جاتی ہے۔ اگر لوگ نبی کے پیغام کو اپناتے ہیں، سیکھتے ہیں، اس کے پر عمل کرتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں، عزت پاتے ہیں۔ لیکن لوگ نبی کے پیغام کو ٹھکرا دیتے ہیں، مقابلے کے اوپر آتے ہیں تو بالآخر ناکام ہو جاتے ہیں، ذلیل ہو جاتے ہیں۔ تو اے مکہ کے لوگوں، تم بھی ماضی کے آئینے کے اندر اپنے مستقبل کا تعین کر لو۔ تمہارے درمیان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول موجود ہیں، ان کے اوپر ایمان لاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کے مشن کے اندر ان کا ساتھ دو گے تو تمہارے لیے مستقبل مدینہ کی برگو بار اسلامی ریاست ہوگی۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، ضد کی مقابلے کے اوپر آئے تو تمہارے لیے بدر کا کنواں تیار ہوگا۔ اس آیت کے اندر سے دوسرا نقطہ ہمارے سامنے جو آتا ہے وہ یہ لتتلوا، تاکہ تم ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ناظرہ سکھایا، تلاوت کرنے کا طریقہ بھی بتلایا، اور تلاوت کا اجر و ثواب بھی بیان کیا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کو اگر آدمی پڑھے بھی تو اس سے انسان کو اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ جس نے ایک حرف پڑھا اس کو ایک نیکی ملے گی، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 کے برابر اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے اور میم علیحدہ حرف ہے۔ گویا کہ جو آدمی الف لام میم کی تلاوت کرے گا تو اس کو ایک نہیں، اس کو 10 نہیں، اس کو 30 نیکیاں نصیب ہوں گی، اور جب رمضان ہو تو نیکیوں کا یہ اجر و ثواب مزید بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمارے سامنے یہ نقطہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم نے بھی اسی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے۔ اگر ہم نے دنیا کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے انقلاب برپا کیا تھا، ہم نے بھی اسی راستے کو اختیار کرنا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے کہ اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن کے ذریعے ہوئی، اس امت کے پچھلے لوگوں کی اصلاح بھی قرآن کے ذریعے ہوگی۔ تو ہم نے قرآن کو ناظرہ بھی سیکھنا ہے، اس کی تلاوت بھی کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی سیکھنا ہے، اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے، اس قرآن کی تبلیغ بھی کرنی ہے، پھر اس کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے ہم نے جد و جہد بھی کرنی ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ رحمان اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے، اسماء الحسنی میں سے ہے، اور حدیث میں یہ بات آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو 2 نام بڑے عزیز اور محبوب ہیں، اس میں سے ایک نام عبداللہ ہے اور ایک نام عبد الرحمن ہے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ اللہ ہی پالنے والا ہے، بڑا کرنے والا ہے، ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے، اس کی اطاعت کی جائے، اسی کو حاجت روا سمجھا جائے، اسی کو قانون ساز تسلیم کیا جائے۔ اس آیت سے ہمارے سامنے ایک نقطہ یہ بھی آ جاتا ہے، علیہ توکلت، تو میں نے اسی کے اوپر بھروسہ کیا۔ اسلام نے انسان کو یہ تعلیم دی ہے کہ انسان محنت کرے، جد و جہد کرے، لیکن پھر کامیابی کے لیے اس کی سوچ اور عقیدہ اپنی محنت کے اوپر نہ ہو، بلکہ اس کی سوچ اور عقیدے کے اندر یہ بات ہونی چاہیے، اس کا اعتماد اور بھروسہ اللہ کے اوپر ہو کہ اب کامیابی ملے گی تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ جد و جہد کرو، محنت کرو، 313 کو بدر کے میدان کے اندر لے آؤ، لیکن اب تمہاری سوچ یہ ہونی چاہیے کہ یہاں پر فتح 313 کی وجہ سے نہیں ملے گی، بلکہ فتح اور نصرت اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گی۔ تو انسان کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ انسان کا بھروسہ اور انسان کا توکل اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے، وَإِلَيْهِ مَتَابٌ۔ اس سے ہمارے سامنے یہ نقطہ آ جاتا ہے، قرآن کا صفحہ انسان کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تو نے فوت ہو جانا ہے، اے انسان، ایک دن اس دنیا نے قیامت کے ذریعے ختم ہو جانا ہے، پھر قیامت کے بعد اللہ رب العالمین تمام انسانوں کو اٹھائے گا، سارے اپنے اپنے مرگاہوں سے نکلیں گے،
زندہ ہو کر کے محشر میں حاضر ہوں گے، اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اللہ اپنے عرش کے اوپر جلوہ افروز ہوگا، انسانوں نے اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، اچھے اعمال ہوئے تو بہترین ٹھکانہ ہوگا اور برے اعمال ہوئے تو بہت برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور پھر سمجھ کر کے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کذالک اسی طرح ارسلناک ہم نے تجھے رسول بنا کر کے بھیجا، فی امتن ایک ایسی قوم میں قد خلت کے گزر چکی ہیں من قبل ان سے پہلے امم اور قومیں، لتتلو تاکہ تم پڑھ کر سناؤ علیہم ان پر، اللہ وہ پیغام جو اوحینا ہم نے وحی کیا الیکا تیری طرف، وہم حالانکہ وہ یکفرون انکار کرتے ہیں بالرحمن رحمان ذات کا، قول کہہ دیجئے ہوا وہ ربی میرا پروردگار ہے، لا نہیں الہ کوئی معبود الا مگر ہوا وہی، علیہ اسی کے اوپر توکل تو میں نے بھروسہ کیا، و الیہ اور اسی کی طرف متاب میرا لوٹ کر کے جانا ہے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔